بیوقوف کہتے ہیں اس شخص کو جس کے سامنے حال تو ہو لیکن مستقبل نہ ہو. بیوقوف اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنے گرد و پیش کے حالات اور موجودہ حالت کو جانتا ہے، نتیجے سے بے خبر ہوتا ہے. تو یہود و نصارہ اور منافقین و مشرکین یہ چونکہ نتیجہ آخرت ہے تو آخرت سے بے خبر ہیں، صرف دنیا کے اندر کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کو مٹایا جائے تو مٹ جائیں گے، ان کا ہمیشہ کے لیے اختتام ہو جائے گا. تو یہ جو سمجھ ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور آخرت اور مستقبل اور نجات وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ان کو بیوقوف کہا گیا. بیوقوف وہ ہوتا ہے جو آنے والے وقت سے واقف نہ ہو. تو یہ جو دشمنان اسلام میں آنے والے وقت سے واقف نہیں ہے، بھئی آگے کیا ہونے والا ہے، ظلم کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، بربریت کی کیا سزا ہونے والی ہے، جہنم کے ایندھن بننے کے بعد کتنا زیادہ درد و کرب میں رہنا ہوگا، تو اس نتیجے سے ناواقف ہیں. تو اسی لیے قرآن مجید نے ایسے بیوقوف عقل مندوں کو بیوقوف کہا. کچھ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے ان لوگوں کو پہلی مرتبہ بیوقوف نہیں فرمایا، یہود کو پہلے پارے کے ابتدا میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، سچے ایمان لاؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے ایمان لائیں، جیسے بیوقوفوں نے ایمان لایا ویسا لائیں. صحابہ کو معاذ اللہ بیوقوف انہوں نے کہا. تو اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار، بے شک یہی لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہے ہیں یہ در حقیقت بیوقوف ہیں، لیکن ان کی بیوقوفی اتنی اونچی ہے کہ ان کی بیوقوفی کا ان کو علم نہیں. یہ بیوقوف ہیں ایسے کہ جن کی بیوقوفی کا علم نہیں. تو کہنے کی جو عادت ہے، بسا اوقات صرف کہنے کی عادت بیوقوفوں کو ہوتی ہے. زیادہ کہنے کی عادت یہ بیوقوفی کی طرف لے جاتی ہے. چنانچہ تفسیر میں امام راضی نے فرمایا کہ سفیہ یعنی جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا سفہاء بیوقوف، تو اس کی تفسیر میں آیا بیوقوف کا مطلب کیا ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ اپنی زبان کو استعمال کرنے والا یہ بیوقوف ہے. چرب زبانی کرنے والا، صرف بک بک کرنے والا یہ بیوقوف ہے. تو ایک ہماری عملی زندگی ہے، دوسری ہماری قولی زندگی ہے. قولی زندگی، صرف قولی زندگی یہ بیوقوفی کی طرف لے جاتی ہے. ہمارا کہنا وہی معتبر ہوتا ہے جس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، جو عمل کے موافق ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو عقل ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، پروردگار عالم کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. تو ذرا اس عقل کا تقاضا دیکھیے اور اس عقل کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. حضرت صاحب روح البیان حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 3 اللہ کے تحفے لے کے پہنچے. کتنے تحفے؟ یہ اللہ کے تحفے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لے کے پہنچے حضرت جبریل. 3 تحفوں کے نام سنیے. ایک تحفہ تھا العلم و علم، یہ علم کا تحفہ. دوسرا تحفہ تھا والحیاء، شرم اور حیا کا تحفہ. تیسرا تحفہ تھا العقل، عقل کا تحفہ. یہ 3 تحفے لے کے جبریل علیہ السلام پہنچے. پھر انہوں نے کہا کہ اے آدم اختر من هذه الثلاث، ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، اختیار کر لو. کیا تھے تینوں؟ بھئی ایک علم، دوسری حیا، تیسری عقل. تو حضرت آدم علیہ السلام ذرا سوچئے، آدم علیہ السلام ہے، وہ جد الانبیاء ہیں، وہ سلیکٹ کریں گے نا، اختیار کریں گے تو معمولی بات نہیں ہوگی نا. تو حضرت آدم علیہ السلام کس چیز کو اختیار کیے ہوں گے؟ ہمارے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، نہیں علم بہت بڑا جوہر ہے، علم کو لیے ہوں گے. حیا
یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، اس کو لیے ہوں گے. لیکن سنیے روایت میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ فرمایا ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے اے آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فاختار العقل، حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو چن لیا. عقل کو منتخب کر لیا. کیوں کیے ہوں گے عقل کو منتخب؟ بھئی علم کو لیے ہوتے، حالانکہ علم ان کو ملا تھا. وعلم آدم الاسماء كلها، یہ اللہ نے خود فرمایا کہ آدم کو اللہ رب العزت نے بلا واسطہ ڈائریکٹ علم دیا تھا. لیکن حضرت آدم نے علم کو نہیں چنا، حضرت آدم نے حیا کو نہیں چنا، حضرت آدم نے عقل کو چنا. کس لیے؟ اس لیے کہ جب کسی کے پاس عقل آتی ہے، سمجھ بوجھ آتی ہے، تو سمجھ بوجھ کے بعد خود بخود علم بھی آتا ہے، حیا بھی آتی ہے. بھئی ایک آدمی کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے تو علم کیسے آ سکتا ہے؟ ایک آدمی بیوقوف ہے تو وہ علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے تو اپنے اندر شرمندگی اور احساس اور حیا کیسے جاری کر لے سکتا ہے؟ بھئی آدمی کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے تو کپڑے پہنے بغیر بھی باہر نکل سکتا ہے. تو پہلا مطلب سب سے زیادہ قیمتی چیز حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کے اندر کی قیمتی چیز وہ عقل ہے. کیا ہے؟ وہ عقل ہے. لیکن یہ عقل کہاں تباہ ہوتی ہے؟ یہ عقل کہاں تباہ ہو کر برباد ہو جاتی ہے؟ یہ عقل کہاں ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتی ہے؟ یہ عقل کہاں ویرانی کے شکار ہو جاتی ہے؟ یہ عقل کہاں مذلت کا شکار ہو جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے سیقول السفہاء، جب زبانیں زیادہ چلتی ہیں عمل سے آدمی دور ہو جاتا ہے، صرف کہنے اور گفتار کو ہی اپنا وسیلہ بناتا ہے، تو ایسی صورت میں اتنی قیمتی عقل تباہ ہو جاتی ہے. زیادہ کہنے پر، صرف کہنے کی بنیاد پر بندہ زندگی گزارنے کا پوگر ہو جائے، عقل تباہ ہو جاتی ہے. تو عقل کو سنبھال کے رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بھئی عقل کو سنبھال کے رکھنا ہے تو جتنا ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر کے بتانا ہے. ہم جیسے لوگوں میں، گناہ گاروں میں، اور اسلاف اور صحابہ اور تابعین میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ وہ پہلے کے لوگ صرف کرنے والے تھے اور ہم لوگ صرف کہنے والے ہیں. ہم لوگ صرف کہنے والے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں پہنچے. ملاقات کریں، کچھ حاصل کریں، علوم حاصل کریں، باتیں سنیں، کچھ گفتار سن کر اپنے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا کریں، خزانے علم کے جمع کریں. بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں تو بات سننے کے لیے گئے تھے. کیا سننے کے لیے گئے؟ باتیں سننے کے لیے گئے تھے حضرت اویس قرنی کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، فجر کا وقت ہے. حضرت اویس قرنی فجر کی نماز ادا کرنے میں لگے ہیں. میں بھی فجر کی نماز ادا کر لیا. میں انتظار میں تھا فجر کی نماز جب ادا کر لیں گے، سلام پھیریں گے تو میں ان سے ہم کلام ہو جاؤں گا، گفتگو کروں گا، کچھ معارف اور علوم حاصل کروں گا، زندگی گزارنے کے طور طریقے سنوں گا، زبان سے ان کے کلمات نکلیں گے، میری سماعت کو مٹھاس پہنچے گی. تو اسی انتظار میں قریب ہوا. میں نے سلام عرض کیا، سلام کا انہوں نے صرف جواب دیا وعلیکم السلام. اس کے بعد یاد الہی میں بیٹھ گئے. حضرت اویس قرنی کرنے میں بیٹھ گئے. کس میں بیٹھ گئے؟ کرنے میں بیٹھ گئے، عمل میں بیٹھ گئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے بدستور بیٹھا رہا کہ کب عمل سے دور ہوں گے اور چھوڑیں گے، پلٹیں گے، میں گفتگو کروں گا اور گفتگو سنوں گا. تو ان کے ذکر اور کرنے کا جو عالم تھا اتنا طویل تھا کہ ظہر تک یاد الہی میں. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا چلو بعد نماز ظہر خیر اللہ وقت بھی کریں گے، تو لہذا جب گفتگو کرنے اور سننے کا موقع ملے گا. ظہر کی نماز جیسے ہی ختم ہوئی میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. پھر دوبارہ یاد الہی میں بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد عصر تک سلسلہ چلتا رہا. کوئی عصر کے بعد کچھ گھر کو جائیں گے، کچھ کام کاج کریں گے، ایسا میں نے سمجھا. گفتگو سننے کا موقع ملے گا، کہاوتیں سننے کا موقع ملے گا، بولی
مغرب سے لے کے عشاء تک پھر ذکر میں نے سمجھا چلو پورا دن گزر گیا بھئی، اب تو رات عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، دن بھر تھکے بھی ہیں کر کے، تو عشاء کے بعد سننے کا موقع ملے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد دوبارہ ذکر میں بیٹھ گئے۔ جب ذکر میں بیٹھے تو میں نے سمجھا ایک آدھ دن کا عمل ہوگا بھئی، ایک آدھ دن کا کرنا ہوگا۔ تو میں عشاء سے لے کر فجر تک اس رات میں بھی انتظار میں بیٹھا کہ کب پلٹیں گے اور کب بولیاں سنوں گا، کب گفتگو سنوں گا، اور کب میں اپنے لیے لائے ہوئے عمل اختیار کرنے کے لیے سنوں گا۔ جب دوسری دن فجر کا وقت آیا تو جب تک ذکر میں ہے کرنے میں بیٹھے گئے، پھر فجر کی نماز انہوں نے ادا کر لی، ایک دن پورا ہو گیا 24 گھنٹے۔ تو فجر کے بعد جب ملاقات کے لیے پہنچے پھر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہاں سے اب یہ جو فرق ہے کرنے کا اور کہنے کا، یہ سمجھنے کی ضرورت، وہ عمل کا اور قول کا۔ کہنے میں وہ انقلاب نہیں آ سکتا جو کرنے سے آتا ہے۔ کرنے میں جو نور ہے کہنے میں وہ نور نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات چھوٹا سا کیا ہوا کام سینکڑوں سال تک اثر انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب دوسرا دن ہو گیا، فجر کے بعد بھی کچھ سننے کا موقع نہیں ملا، تو میں وہاں سے واپس ہوا یہ کہتے ہوئے لوگوں نے بیان کیا، اولیاء نے، کہ مالک بن دینار کا کہنا تھا کہ میں نے 24 گھنٹے میں حضرت اویس قرنی کو ایسا کرتا ہوا دیکھا کہ سینکڑوں سال مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل کی تاثیر ہے۔ کرنے کو دیکھ کر میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا 24 گھنٹے میں جو برسوں کے کہنے کو سننے کے بعد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے کے لوگ کیا تھے بولیے جملہ، کہنے والے نہیں تھے، کرنے والے تھے۔ تو پہلے کے لوگ کرنے والے تھے۔ پھر یہ قرآن کے عین مطابق ہے، کیوں اللہ نے فرمایا کہنے سے پہلے کر کے بتاؤ، کہنے سے پہلے کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت آگے 28ویں پارے میں فرماتا ہے، کس کو خطاب کر کے فرماتا ہے؟ مسلمانوں کو، مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو، کیوں کہتے ہو وہ سب جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو آج ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اور ایسا اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر مدینے میں تھے تو لاکھوں میل کی دوری پر بیٹھنے والا کسرا اور قیصر کانپتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کس لیے نظر آتے تھے؟ وہ کبھی حضرت عمر کی بات نہیں سنے تھے، حضرت عمر کے اقوال نہیں سنے تھے، حضرت عمر کی گرجدار آواز ان کے کانوں میں نہیں گونجی تھی۔ تو قیصر اور کسرا اس زمانے کے سپر پاور حضرت عمر کے نام سے کیوں ڈراتے تھے؟ اس لیے ڈراتے تھے حضرت عمر مدینے میں رہ کر کرنے والے، کہنے والے نہیں بلکہ کرنے والے تھے۔ وہ کرنے کی تاثیر تھی جو لاکھوں میل کی دوری پر اثر انداز ہوتی تھی۔ ہم لوگ کہنے والے، اور اللہ رب العزت نے، ہاں البتہ یہ بات یاد رکھیں، میں تفصیل آگے بھی عرض کروں گا، کہنے کا بھی اثر ہوتا ہے، کہنے کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ بھئی اگر کہنے کی تاثیر نہ ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی میٹھی بولیوں کی قسم کیوں کھایا؟ کہنے کی تاثیر ہے، کہنے سے بھی انقلاب آتا ہے، کہنے سے بھی زندگیاں بدلتی ہیں، کہنے سے بھی معاشرہ اور سوسائٹی تبدیل ہو جاتی ہے، مگر یہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کہنے کے ساتھ کرنے کا عنصر پایا جائے۔ چنانچہ شاعر مشرق نے کیا کہا؟ شاعر مشرق نے قول کا تصور نہیں کیا ہے، قول کا نہیں کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقین محکم، عمل پیغام، محبت فاتح عالم،
جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. مطلب یہ ہے یقین محکم، اپنے اندر نیت، ارادہ، یقین بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. مضبوط ارادے کے ساتھ عمل پہ ہم مسلسل کام ہونا چاہیے، مسلسل عمل ہونا چاہیے. تو جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہی وہ شمشیریں ہیں جو ساری دنیا کو اپنے سامنے جھکا دیں. تو آج ہمارے نزدیک نہ یقین ہے، نہ عمل ہے، نہ محبت ہے، نہ محبت ہے. تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہ تصور دیا. اب وہ دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو عرض کیا کہ آپ تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے کہا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا اور حیا اور علم کو چھوڑ دیا. جب یہ چھوڑ دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تینوں کو حکم دیا. تینوں، اس کو عقل کو، حیا کو، علم، روایت کا کیا حکم دیا کہ اب تم لوگ اپنے اپنے مقامات میں چلے جاؤ. بھئی عقل اپنے مقام پہ جائے جہاں رکھی ہوئی تھی، اور حیا اپنے مقام پہ چلی جائے، اور علم اپنے مقام پہ چلے جائے. تو تینوں نے عرض کیا، عقل نے، علم نے، حیا نے کہا کہ اے جبریل، ہم عالم ارواح میں تھے تو تینوں مل کے تھے. ہم لوگ ہمیشہ مل کے رہتے، ہم لوگ جدا نہیں ہوتے، ہم مل کے تھے. وَلَا نَرْضَىٰ أَن نَفْتَرِقَ بَعْضُنَا عَن بَعْضٍ، ہم نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. عقل کہنے لگی میں حیا اور علم سے جدا نہیں ہو سکتی، علم کہنے لگا میں عقل اور حیا سے جدا نہیں ہو سکتا، حیا کہنے لگی میں علم اور عقل سے جدا نہیں ہو سکتی. ہم مل کے رہیں گے، مل کے تھے، مل کے رہیں گے، ہم تینوں اکٹھا رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اکٹھا رکھنا ہے تینوں کو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم تینوں مل کر حضرت آدم میں آ جاؤ. سبحان اللہ. تینوں مل کر انسان میں داخل ہو جاؤ. تو تینوں مل کر اکٹھا طور پر حضرت آدم یعنی انسان میں داخل ہو گئے. تو انسان وہی ہے جس کے پاس سرے فہرست عقل ہے، جس کے پاس دوسرے نمبر پر علم ہے، جس کے پاس تیسرے نمبر پر حیا ہے. تو انسان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تین دولتیں ہوتی ہیں. اب مگر سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ عقل ہے. تو اللہ رب العزت منافقین اور یہود و نصارہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں سیقول السفہاء من الناس، یہ بیوقوف ہیں کہ جن کے پاس نہ عقل ہے، نہ علم ہے، نہ حیا ہے. بھئی حیا کا معلوم تو آپ معلوم ہے دنیا میں کہ یہ یہود و نصارہ کی بے حیائی کیسی ہے. ساری دنیا میں بے حیائی انہی سے تو پھیل رہی ہے. تو بے حیائی کیوں ہے؟ غور کرنے قرآن بتاتا ہے بے حیائی کی طرف یہ قوم کیوں گئی. اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں. یہ قوم صحیح علم کے راستے کو کیوں اختیار نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں. ہر ایک کا جواب یہی ہے. تو یہ بے وقوف ہے. پھر وہ خیالات گردش نہیں کرنا. وہ قوم جو کمپیوٹر ایجاد کی، وہ قوم میزائل بنا رہی ہے، وہ قوم آئٹم بم جو بناتی ہے، وہ قوم ہائیڈروجن بم بناتی ہے، وہ قوم طرح طرح کے ہتھیار ایجاد کرتی ہے، وہ قوم جو دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بناتی ہے، وہ قوم بڑے بڑے رہائشیں اپنی بناتی ہے اور محلات تعمیر کرتی ہے جس کو دیکھ کر عقل رشک میں پڑ جائے. تو یہ بے وقوف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بس وہی ہے. بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے اور اسلامی اور شرعی اعتبار سے تعریف اس کی ہے. بے وقوف وہ نہیں ہے جس نے بلڈنگ نہیں بنائی. بے وقوف وہ نہیں ہے جو کار میں نہیں پھرتا. بے وقوف وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو. بے وقوف وہ نہیں ہے جس کے پاس سلطنت نہ ہو. بے وقوف وہ نہیں ہے جس کے پاس بم بنانے کی صلاحیت نہ ہو. بے وقوف وہ ہے قرآن کی روشنی میں جس کے پاس آخرت کا تصور نہ ہو، جو مستقبل سے گورا ہے. مستقبل جس کا اندھیرے میں دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے. سلام ہے ہمارا ان فلسطینی بھائیوں کو کہ وہ حقیقت زندگی سمجھ چکے ہیں کہ چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں
معاہدے پہ شکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا وہ عمل پیغام رکھنے والا مسلمان جانتا ہے کہ دنیا دو روزہ ہے، مرنا لازمی ہے، آخرت کی ابدی زندگی پر وہ خوش ہے. یہی عقل مندی کا سودا ہے، یہی عقل مندی کی دلیل ہے. ظالم تو ظلم کرتے جا رہا ہے، پھر اسی پہ سینہ اترا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مستقبل سے تاریک ہے. پھر اس کو معلوم نہیں ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ تو جہنم رسید ہونے والا ہے. اور یہ شہداء جو جہنم جنت میں پہنچنے والے نہیں، بلکہ شہداء کے بارے میں آیا کہ جنت خود ان کی مشتاق ہوتی ہے، جنت خود ان کو چاہتی ہے. تو دوستو، ہم کو یہ پیغام عمل اور قول کے اعتبار سے لینا ہے. پھر ماں باپ کی باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں عرض کی جائیں گی. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن کا فیض حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی برکتوں سے اپنے سینوں کو معمور کرنے کے لیے دوست احباب کے ساتھ اپنی زندگی، اپنی ذات کے ساتھ نہیں، صرف دوست احباب کے ساتھ ضرور درس قرآن کی مجلس میں آپ تشریف لائیں تاکہ قرآن کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو جائیں. تو انہی باتوں کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں مولا ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اور ان مجالس کو مولا ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہماری نجات کا مدار بنا دے. یا رب العالمین ہم کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا